اچھا، ذرا تصور کیجئے، ایک شاندار پارٹی چل رہی ہے، چاروں طرف لوگ ہیں، کہکہے گونج رہے ہیں، خوب روشنیاں ہیں اور ہر کوئی بڑی دلچسپ باتوں میں مصروف ہے۔ لیکن اس بھیڑ کے بالکل بیچوں بیچ کھڑے ایک شخص کے اندر ایک عجیب سا، بہت گہرا اور خاموش خالی پن ہے۔ مطلب ایسا لگتا ہے جیسے وہ وہاں موجود ہو کر بھی اس جگہ کا حصہ نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب سا سناٹا ہے، اسے لفظوں میں بیان کرنا واقعی مشکل ہے، لیکن سچ کہوں تو یہ ایک روزمرہ کی حقیقت ہے۔ آج ہم اسی راز، اسی پیچیدہ سی کیفیت پر بات کریں گے جسے ہجوم میں تنہائی کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص زندہ دل لوگوں کی بھیڑ میں ہو، ہر طرف ہنسی مذاق ہو، اور پھر بھی وہ اندر سے بالکل خالی اور شدید اکیلے پن کا شکار ہو؟ یہ کوئی وہم نہیں ہے، بلکہ ہمارے دماغ اور جذبات کا ایک بہت گہرا نفسیاتی کھیل ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ظاہری طور پر تو انسان وہاں کھڑا ہے، لیکن ذہنی اور جذباتی طور پر وہ اس بھیڑ سے میلوں دور کسی اندھیری غار میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اس پر ذرا گہرائی سے بات کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے ہجوم میں اکیلے ہونا، یعنی صرف موجودگی کا ایک دھوکہ۔ دیکھیے، نفسیات کی دنیا میں تنہائی کا مطلب صرف کسی اکیلے کمرے میں بیٹھنا یا لوگوں سے دور چلے جانا نہیں ہے۔ اس کا اصل مطلب ہے ایموشنل ڈسکنیکشن، یعنی جذباتی طور پر لوگوں سے کٹ جانا۔ ایک انسان اس وقت سب سے زیادہ اکیلا محسوس کرتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ آس پاس کے لوگ اسے بالکل نہیں سمجھ رہے، اس کے خیالات، اس کی الجھنیں ان تک نہیں پہنچ رہیں۔ اور یقین مانیے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ایک بھرا ہوا روشن کمرہ بھی کسی سنسان جزیرے جیسا لگنے لگتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے اگلے پہلو کی طرف، توجہ کے مقابلے میں سچا تعلق۔ آئیے اس ڈیجیٹل خلا کو سمجھتے ہیں۔ آج کل دیکھا جائے تو کسی کے پاس سینکڑوں بلکہ ہزاروں فالوورز ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ روزانہ ڈھیروں چیٹس، سٹوریز جن پر لوگ دل والے ایموجیز بھی بھیجتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہے ٹرو کنیکشن، یعنی حقیقی تعلق۔ اصل میں انسان صرف توجہ یا واہ کا بھوکا نہیں ہوتا، ہمیں ایک ایسی محفوظ جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں سچی بات چیت ہو سکے اور بنا کسی ڈر کے ہم اپنے اصل جذبات کا اظہار کر سکیں۔ جب زندگی سے یہ سچا تعلق غائب ہو جاتا ہے نا، تو صرف لوگوں کی توجہ اس دل کا خالی پن کبھی نہیں بھر سکتی۔ اور یہ اگلا پوائنٹ اس بات کی بالکل صحیح عکاسی کرتا ہے، جھوٹی مسکراہٹوں کی قیمت اور سچائی کو چھپانا۔ اپنے سوچے سمجھے سچے جذبات کو ایک جھوٹی مسکراہٹ کے پیچھے چھپانا۔ سوچئے ذرا، کتنی بار لوگ صرف اس لیے مسکراتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ پوچھ لے کہ بھائی اداس کیوں ہو، یا اس ڈر سے کہ کہیں محفل کا مزہ خراب نہ ہو جائے۔ ایک تنہا انسان اپنے اندر کے طوفان اور الجھنوں کو دبا کر ایک ہنستا مسکراتا چہرہ بنا لیتا ہے تاکہ وہ نارمل لگ سکے۔ وہ اس بھیڑ میں اپنی درد بھری کہانی بس اسی ایک شاندار مگر جھوٹی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیتا ہے۔ لیکن سچ کہوں تو محفلوں میں یہ ماسک پہنے رکھنا اور اندر کی آواز کو دبانا، یہ کوئی بے زرار سا کام نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک سلو پوائزن کی طرح اثر کرتا ہے۔ روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ جھوٹی مسکراہٹیں اور دبے ہوئے جذبات ایک انتہائی گہری جذباتی تنہائی کو جنم دیتے ہیں۔ انسان اندر ہی اندر لوگوں سے اس قدر کٹ جاتا ہے کہ پھر اسے اس دکھاوے کی دنیا میں سچ مچ اکیلے اور اداس رہنے کی عادت سی پڑنے لگتی ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک اور خطرناک مرحلہ، حد سے زیادہ سوچنے کا جال، یعنی ایک طرح کی اندرونی گونج۔ اب یہاں جو بات واقعی بہت دلچسپ ہے وہ یہ کہ ایک تنہا شخص کے اندر ایک آواز مسلسل گونجتی رہتی ہے، کیا واقعی کوئی مجھے سمجھتا ہے؟ جب انسان اوور تھنکنگ کی اس عادت میں پھنس جاتا ہے نا، تو وہ آس پاس کے لوگوں کو بس دیکھتا رہتا ہے۔ وہ خود سے پوچھتا ہے کہ اس محفل میں ہنسنے والے کسی ایک بندے کو بھی اندازہ ہے کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب دماغ اندر سے نہیں میں جواب دیتا ہے تو یہ تنہائی کا احساس اور بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ اوور تھنکنگ کا سفر اس سب سے تکلیف دہ سوال پر آ کے رکتا ہے، کیا میری واقعی کوئی اہمیت ہے بھی؟ مطلب سوچنا اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ انسان اس بھیڑ میں اپنی ہی ویلیو پر شک کرنے لگتا ہے۔ اسے لگنے لگتا ہے کہ اگر وہ آج یہاں سے چپ چاپ اٹھ کے چلا بھی جائے تو شاید ان کہکہائے لگانے والوں کو رتی برابر فرق نہیں پڑے گا۔ یہ سوچ اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں سے بھرا ہوا کمرہ اچانک ایک بالکل اجنبی اور بے حس جگہ بن جاتا ہے۔ خیر، اب بڑھتے ہیں اس گفتگو کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف، حقیقی تعلقات بنانا۔ یہ کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک اشارہ ہے۔
یہ ایک بڑی طاقتور بات ہے کہ تنہائی دراصل ایک گہرے جذباتی تعلق کی ضرورت کا اشارہ ہوتی ہے، کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں۔ ہمارا دماغ بالکل واضح سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب ان ظاہری اور کھوکھلے رشتوں سے تھکن ہو چکی ہے اور اب ایک ایسا تعلق چاہیے جس میں سچائی ہو۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے سخت پیاس اس بات کا اشارہ ہے کہ جسم کو پانی چاہیے، بالکل ویسے ہی یہ بھیڑ میں اکیلے پن کا احساس بتاتا ہے کہ روح کو اب ایک سچے تعلق کی شدید ضرورت ہے۔ تو پھر اس اندرونی خالی پن کا علاج کیا ہے؟ بظاہر یہ قدم بہت آسان لگتے ہیں مگر ہیں بہت اثردار۔ ایک سچا دوست تلاش کرنا، ایسی کھلی بات چیت کرنا جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، اور سب سے اہم بات، کسی ایسے شخص کو ڈھونڈنا جو صرف اور صرف آپ کو سننے کے لیے بیٹھا ہو، جو جج نہ کرے، جو فوراً فتوے نہ لگائے۔ جب کوئی پوری توجہ سے آپ کے دل کا حال سنتا ہے نا، تو وہ جذباتی صحت پر جو شفا بخش اثر ڈالتا ہے نا، وہ دنیا کی کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس عجیب سی کیفیت سے نکلنے کے لیے ہم 3 واضح قدم اٹھا سکتے ہیں۔ پہلا قدم، اپنے جذبات کو کبھی نظر انداز مت کریں، انہیں دبانے کے بجائے تسلیم کریں۔ دوسرا قدم، بنا کسی ڈر یا جھجک کے کھل کر بات کریں۔ اور تیسرا اور شاید سب سے ضروری قدم، اس نقلی اور دکھاوے والی دنیا کے بجائے اپنے سچے رشتوں کو ترجیح دیں۔ یہی وہ اکیلا راستہ ہے جس پر چل کر اس ہجوم میں محسوس ہونے والی تنہائی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس ساری تفصیلی بات چیت کے بعد بس ایک آخری سوال، کیا اس ہجوم میں تنہائی کے احساس نے کبھی آپ کے دل کو چھوا ہے؟ کیا کبھی کسی نے خود کو بالکل اسی کیفیت اور اسی خالی پن میں محسوس کیا ہے جس کی آج ہم نے بات کی؟ اگر یہ سب تھوڑا سا بھی جانا پہچانا لگتا ہے تو کامنٹس میں بس ایک لفظ ہاں ضرور لکھے گا۔ یہ چھوٹا سا لفظ اس بات کا اعلان ہوگا کہ اس مشکل تجربے میں کوئی اکیلا نہیں ہے۔ خیر، اس پر سوچیے گا ضرور اور اپنے سچے رشتوں کو وقت دیجیے گا۔ آج کے اس تجزیے سے مجھے دیجیے اجازت۔